الحمد للہ رب العالمین۔ جہنم جہنم ہے، اللہ بچاوے، کیا ہے اس میں؟ آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ مقام ابراہیم چونکہ اصل مقام ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور حضور نے بھی طواف کے 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھے ہیں۔ اللہ ہر بچی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو شفا دے۔ بہرحال آپ اپنے عمرے ویزے کا کام کرتے ہیں، آپ سے شیعہ لگوائے یا سنی لگوائے، آپ کو کیا ہے؟ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ حرم کے باہر جو کھانا لوگ تقسیم کرتے ہیں، اگر امیر آدمی ہے نہ لیا کرو، غریب ہو تو کھا لیا کرو۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو آپ عمرہ نہیں کروا سکتے، یعنی یہ شرط نہیں کر سکتے کہ عمرہ کرو، آپ وہ پیسے اس کو دے دیں، وہ عمرہ کرے مرضی، نہ کرے مرضی۔ میرا نام ارغان، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، سرما پہننا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے، تیل لگانا جائز ہے۔ حرم سے چپل نہ اٹھایا کریں، اپنی چپل کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھیں۔ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا، ایسے بیٹھے لیکن کوئی شہوانی بات نہ کریں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ درس کے اندر ہمیشہ اصولی باتیں ہیں کہ اس کے اندر سختی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے، اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی لطیفے کا ذکر آ جائے تو وہ منع نہیں ہے۔ محمد ریان نام ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دعا کرنی ہے، محبوب کا خاوند ہے یا غیر محرم محبوب ہے؟ پہلے وضاحت تو لکھو، اس محبوب کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ مرحوم کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ میرے والد کو ٹی بی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور آج کل میرے بھائی ٹی بی کا علاج چونکہ آ گیا ہے تو اس کو آپ ضد میں نہ رہیں، کسی ہسپتال میں جا کے ان کے سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ دوائیں لے لیں۔ 9 مہینے کا کورس ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ٹی بی ختم ہو جاتی ہے۔ گاؤں میں رہتی ہوں، گھر بھی ہے، مگر پھر بھی بڑے شہر شفٹ ہونا چاہتی ہوں، تو استخارہ کر لیں، خیر ہو تو ہو جائیں۔ میرا نام مشتاق احمد ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میری عادت ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا سجدے میں مانگتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ بہتر یہ ہے کہ سجدے میں نہ مانگے، 2 رکعت نفل کی نیت کر کے پھر سجدے میں اللہ علی دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مانگے تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال کسی سے زنا ہوا ہے، توبہ کرے، بس بات ختم، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اگر آدمی کے 70 سال گناہوں میں گزر جائیں اور آخر میں ایک دفعہ توبہ کر لے تو اللہ 70 کے 70 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر عورت اپنے مرد کے اس شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی آدمی میاں بیوی آپس میں پیار سے، جماع سے پہلے پیار کر سکتے ہیں، لیکن شرمگاہوں کو چومنا ناجائز ہے۔ یا جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو کہاں رکھو گے؟ پیشاب کی جگہ پر۔ یہی فائدہ ہے فلمیں دیکھنے کا، اور فلمیں دیکھو۔
یہ انگریزوں کی تعلیم ہے، انہوں نے تباہ و برباد کر، اسی وجہ سے آج کا نوجوان 20 سال میں ختم ہو جاتا ہے، فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ نظر بد لگ جائے تو سورۃ نون والقلم کی جو آخری آیت ہے وہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں، اور میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر بد سے بچنے کے لیے عمل بتلایا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی پڑھ کے دم کریں۔